سورہ ہود آیت نمبر 88 ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی قوم مدین کی طرف بھیجا اور انہوں نے پہلا مطالبہ اپنی قوم سے یہ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ مطالبہ کیا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس لیے یہ تھوڑی بہت جو کمی کرتے ہو اس سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن تم اس طرح اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں اللہ کا شدید عذاب تم پہ نہ آ جائے، اس لیے ماپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ جائز منافع جو تمہیں ملے وہ چاہے مقدار میں تھوڑا ہو، اس میں بڑی برکت ہوگی، بڑی خیر ہوگی۔ تو ان کی قوم نے آگے سے کہا کہ اے شعیب، ہمیں تمہارے اوپر بڑا تعجب ہے کہ تمہاری نماز کا یہ مطلب ہے کہ ہم آزادی سے ان کی عبادت نہ کر سکیں جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکیں، یعنی کہ ہماری مرضی کہ ہم کسی کو زیادہ دیں تھوڑا دیں، ماپ تول میں کمی کریں نہ کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں ایسے ہی پابندیاں ہمارے اوپر لگانے والے؟ اور آخر میں کہا کہ آپ ایک بردبار ہیں، سمجھدار ہیں، یعنی کہ ایسی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ تو آج ابھی آغاز کر رہے ہیں ہم آیت نمبر 88 سے 88۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے۔ یا قومی، اے میری قوم۔ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ یا کا معنی اے، قوم کا معنی قوم، اور میم کے بعد آگے یا بھی ہے جس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تخفیف کی وجہ سے، لیکن اس کی علامت موجود ہے، نشانی موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یا تھی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ میم کے نیچے کسرہ۔ اگر یا نہ ہوتی تو پھر لفظ ہونا تھا یا قوم، پھر کیا ہونا تھا؟ یا قوم۔ جو عربی زبان کے قواعد جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر یا نہ ہوتی تو پھر اس کو ہم نے پڑھنا تھا یا قوم۔ یا قومی اس لیے پڑھا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ یا ہے۔ تو یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم کا معنی ہوتا ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ، ان اگر کنتو میں ہوں، علی بینۃ واضح دلیل پہ، من ربی میرے رب کی طرف سے، اور رزقا اس نے دیا، کس نے؟ میرے رب نے۔ رزقا اس نے دیا ہے، نی مجھے، منہ اپنی طرف سے۔ یہ بھی دو الفاظ ہیں، من اور ہو سے مراد اللہ تعالیٰ، من طرف، اور اس نے مجھے دیا منہ اپنی طرف سے۔ کیا دیا ہے؟ رزقا حسنا، اچھا رزق۔ اچھا، یہاں پہ اب کچھ الفاظ کیا ہوں گے؟ مقدر اور پوشیدہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا پورے جملے پہ غور کریں تو آپ خود یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہے۔ دیکھیں کہ اے میری قوم، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے، آگے کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، اے میری قوم، مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے، تو کیا میں اس کو حرام کے ساتھ مکس کر لوں اور میں نیکی کا حکم دینا چھوڑ دوں، برائی سے منع کرنا ترک کر دوں؟ وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ما نفی کا نہیں، اور میں نہیں چاہتا، ان کے اخالفہ، کہ میں مخالفت کروں، کم تمہاری، الہ، آگے الہ آ گیا نا، اب ہم ترجمہ کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے جاؤں، تمہاری مخالفت کر کے جاؤں۔ یہ جاؤں کا معنی ہمیں الہ کے ذریعے محسوس ہوا ہے، کس کے ذریعے؟ الہ کے ذریعے۔
اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے جاؤں الی ما، اس چیز کی طرف، یعنی کہ ان اعمال کی طرف، بریکٹ میں اعمال آئے گا، اس چیز کی طرف، انہاکم، انہا میں روکتا ہوں، کم تمہیں، عنہ جس سے، ان نہیں، اریدو میں چاہتا، ان کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے اگر، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے الا آ رہا ہے تو اس لیے ان کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں. ان اریدو میں نہیں چاہتا، الا مگر، الاصلاح اصلاح کرنا، مستطاعت، ما کا معنی یہاں پہ ہوگا جس قدر، جس قدر استطاعت میں طاقت رکھوں، وما اور نہیں ہے، توفیقی میری توفیق، یا کا معنی میری، اور نہیں ہے میری توفیق، الا مگر، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، علیہ اسی پہ، توکل تو میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، انیب میں رجوع کرتا ہوں. الیہ دو الفاظ ہیں، الہ اور ہو، اسی کی طرف، یعنی کہ چونکہ الیہ کو انیبو کے بعد ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ الیہ پہلے آیا ہے، تو اس سے ایک خاص معنی پیدا ہو گیا، وہ کیا؟ اسی، حسر، یعنی کہ اسی کی طرف. اگر یہ بعد میں آتا تو ہم نے کہنا تھا اس کی طرف، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کی طرف. اور ایسے ہی علیہ توکلت میں ہے، کیونکہ علیہ پہلے آ گیا ہے، اب ہم منع کرتے ہیں اسی پہ. اگر یہ علیہ بعد میں آتا تو ہم نے کہنا تھا اس پہ. اس آیت میں شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح دلیل دی ہے، واضح شریعت دی ہے، واضح احکام دیے ہیں، واضح عقیدہ دیا ہے. دوسرے نمبر پہ دنیاوی طور پہ بھی اللہ نے مجھے بہترین رزق دیا ہے. اتنی بڑی نعمتیں ہو جانے کے باوجود کیا میں نیکی کا کام کرنا چھوڑ دوں، برائی سے منع کرنا ترک کر دوں؟ اور کیا میں تمہاری طرح ماپ تول میں کمی کر کے اپنے مال میں حرام شامل کر لوں؟ یعنی کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. چونکہ ان امور میں میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ تو اچھا بلا عقل مند تھا، سمجھدار تھا، یہ کیسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے. اس میں کون سی میری غلطی ہے؟ جب مجھے رب نے واضح دلیل دی ہے، واضح شریعت دی ہے اور اچھا رزق دیا ہے، تو میں کیوں حلال کے ساتھ حرام کو شامل کروں؟ اور میں کیوں نہ نیکی کا حکم دوں؟ میں کیوں نہ برائی سے منع کروں؟ میں کیوں نہ تمہیں شرک سے منع کروں؟ میں کیوں نہ تمہیں کمی، ماپ تول میں کمی کرنے سے منع کروں؟ کیوں نہ میں یہ کام کروں؟ یہاں پہ رزق حسن سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. ایک وہ جو ہم سمجھتے ہیں رزق حلال، ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہے رزق حسن، یعنی کہ رزق حلال، اللہ نے مجھے رزق حلال دیا ہے. دوسرا اس کا مطلب ہوگا اللہ نے مجھے نبوت دی ہے. کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس نعمت کو جو اللہ آپ کو دے. جو اللہ نے آپ کو علم دیا یہ بھی رزق ہے، جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے یہ بھی رزق ہے، جو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے یہ بھی رزق ہے، جو اللہ نے آپ کو نیک نامی دی ہے یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے. جو اللہ آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے یہ بھی رزق ہے. تو رزق میں پھر نبوت شامل ہوگی، رزق حلال شامل ہوگا، اور الحیات الطیبہ، شاندار زندگی، عمدہ زندگی اللہ نے مجھے دی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں شعیب علیہ السلام، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے ان کاموں کی طرف جاؤں جن کاموں سے میں روکتا ہوں. یعنی کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کروں برے کاموں سے اور خود ان کا ارتکاب کروں. میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل نہ کرنا، کسی کو برائی سے منع کرنا اور خود برائی کا ارتکاب کرنا، یہ ایک جرم ہے.
اور اس معاملے میں ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو روز قیامت لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگائے گا، جیسے گدھا چکر لگاتا ہے چکی کے ارد گرد۔ لوگ جمع ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ ما شأنک، تم جہنم میں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ آدمی ہے کہ جو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، نیکی کی ترغیب دیا کرتا تھا، ہمیں برائی سے منع کیا کرتا تھا، تو آج جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ تو وہ کہے گا اس لیے کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو شعیب علیہ السلام کے اس جملے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر دو واجب ہوا کرتے ہیں۔ ایک واجب یہ ہے کہ ہم فرائض و واجبات پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، فرض حج کریں، فرض زکوٰۃ ادا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو بھی انہی کاموں کی حکم دیں، تلقین کریں، ترغیب دیں، اور ایسے ہی خود بھی کبیرہ گناہوں سے دور رہیں اور لوگوں کو بھی ان کے پاس جانے سے روکیں، منع کریں۔ جو دونوں کام کرے گا وہ کامیاب ہے، جو ان میں سے ایک کام کرے دوسرا نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہے، اور جو دونوں ہی نہ کرے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ یعنی کہ اچھا انسان وہ ہوا جو نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھتا بھی ہے، رمضان کے روزے رکھتا بھی ہے، رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ ہوا جو خود نمازیں پڑھنے میں چاہے سستی کرتا ہے لیکن کم از کم لوگوں کو کہتا ہے۔ اس نے ایک واجب پہ عمل کیا اور دوسرے واجب پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا، مجرم ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا مجرم وہ ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز پڑھنے کے بارے میں کہتا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تمہیں جن کاموں سے منع کرتا ہوں، جو دعوت و تبلیغ کرتا ہوں، اس میں میرا مقصد تمہاری اصلاح ہے، تمہاری خیر خواہی ہے۔ میں تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں رکھتا، تم میری دعوت و تبلیغ سے تنگ آ رہے ہو، جبکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق، جہاں تک مجھ میں قوت ہے، طاقت ہے، میں اپنا زور لگاتا رہوں گا، اور اس میں اصلاح ہے تمہاری دنیا میں بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ میں کس حد تک تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا؟ جس قدر اللہ مجھے توفیق دے گا۔ میں کس حد تک اپنی باتوں پہ خود بھی عمل کرتا رہوں گا؟ جس حد تک مجھے اللہ توفیق دیتا رہے گا۔ تو توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے اس کا مطلب ہے توفیق مانگنی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ 3 بار قسم اٹھا کے آپ نے کہا تھا مجھے تم سے محبت ہے، پھر آپ نے ان کو دعا سکھائی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ میری مدد کر، کس مسئلے میں؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میری مدد کر تاکہ میں تیری بہترین عبادت کر سکوں، میری مدد کر تاکہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، اذکار کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے۔ علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا ہے، ان تمام امور میں میرا توکل اسی پہ ہے۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، توفیق مانگنے کے لیے بھی، اور جب مصائب آئیں، مشکلات آئیں تو مدد کے لیے بھی۔